بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سابق وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی شروع میں تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پر تھے، اور لیکن ان کی وزارت عظمیٰ کے آخری 3-4 مہینے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے۔ تاہم 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے واقعات کے بعد ان کے تعلقات میں مستقبل میں بہتری کا کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ 17 مئی کو عمران خان نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے الیکشن کروائے، لیکن میں کیا کروں، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کہ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن اسٹیبلشمنٹ ہی کروا سکتی ہے، سیاستدانوں کا کام نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی میں ہمیشہ تاریخ پاکستان کی دیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ سیاسی اشرافیہ کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لڑائی نہیں جیتی گئی۔ ماضی میں اس کی درجنوں مثالیں ہیں۔ اپریل 1953 گورنر جنرل غلام محمد نے ایوب خان کی معاونت کے ساتھ اس وقت کے منتخب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اس وقت ان کو اسمبلی کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ بقول کیوم نظامی کی ایک کتاب ہے، جرنیلز اور سیاستدان تاریخ کی نظر میں، تاریخ کی عدالت میں۔ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین ایک ایسا دستور تیار کروا رہے تھے جس میں گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کیا جانا تھا اور فوج کا حجم قومی وسائل کے مطابق رکھنے پر زور دیا گیا، اور ایسا دستور کسی کو نہیں چاہیے تھا۔ تو گورنر جنرل غلام محمد جو اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے تھے، ان نے ایوب خان کی معاونت سے ان کو اقتدار سے محروم کر دیا۔ قیام پاکستان کے ٹھیک 11 سال بعد 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ایسے کوئی حالات نہیں تھے کہ آئین کو منسوخ کرنا پڑتا۔ پاکستان میں کوئی غیر معمولی خطرے والی بات نہیں تھی، نہ ہی کوئی اندرونی طور پر نہ ہی بیرونی طور پر۔ اور اندرونی طور پر صرف خطرہ کیا تھا کہ اگر انتخابات کروا دیے جاتے تو اسکندر مرزا کو اپنی کرسی صدارت سے محروم ہونا پڑتا۔ اب دیکھیے اسکندر مرزا کے ساتھ کیا ہوا۔ اسکندر مرزا صاحب کی ایک ٹیلی فون کال لیک ہوگی۔ لیک تو اب ہوتی ہے، اس وقت ٹیپ ہو کر پکڑی جاتی تھی، سید امجد علی کے ساتھ، جس میں شادی کی ڈسکس کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں چند دن میں ایوب خان کو سیدھا کر دوں گا۔ یہ کال لیک ہونے کے بعد ایم اے چودھری اپنی کتاب مارشل لا کے سیاسی انداز میں لکھتے ہیں کہ منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جب آئین کی تشکیل دے رہے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس ملک میں مارشل لا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں دفن ہو گئے۔ دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں، مزید حقائق آپ کو بتائے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔